آئیے آج کا دن جو بالخصوص یوم فتح مکہ کہلاتا ہے، یقیناً آج وہ دن ہے جب مسلمانوں کو بہت بڑی فتح جو ہے وہ ملی۔ اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہر دل عزیز شخصیت، یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا اور آپ پسند بھی فرماتے ہیں، فرمائشیں بھی آتی ہیں۔ مولانا کیا فرمائیں گے آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ اس دن کو یوم فتح مکہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو یوم ہے اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیا نوعیت پیش ہوئی، کیا معاملہ پیش ہوا، کیا سلسلہ ہوا جو آج کا دن ہمیں دیکھنے کو ملا اور فتح جو ہے مسلمانوں کے مقدر کا حصہ بنی؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ نے یاد فرمایا۔ الحمدللہ۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دن جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت زیادہ پیغامات لے کے آتا ہے، بہت زیادہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں فتح مکہ کو کہاں کہاں یاد کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ دو جگہ پہ تقریباً یاد کیا گیا ہے، ایک ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورہ نصر۔ بسم اللہ۔ ان دونوں صورتوں کو، ایک سورہ مبارکہ سورہ فتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، وہ آپ تمہید سمجھیں فتح مکہ کی۔ فتح مکہ ہے 8 میں اور صلح حدیبیہ ہے سن 6 میں۔ ٹھیک ہے۔ اب سن 6 میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ پہنچتے ہیں عمرہ کے ارادے کے لیے، تھوڑی سی تمہید تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، میں انشاءاللہ مختصر کروں گا۔ بسم اللہ۔ تو وہاں پہ ایک تو سب سے پہلے آپ یقین دیکھیے، جی جی، یقین کامل دیکھنا ہے۔ تو چلو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دن ہمارے لیے لاتا کیا ہے، بعد میں ہم اس پہ آتے ہیں، واہ واہ، کیونکہ یہ تمہید تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے یہ دن ہمارے لیے جو لاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو دونوں جگہ پہ جو ایک لفظ آ رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ استغفار۔ اور وہاں بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، وہاں بھی استغفار۔ یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرما دے جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، فتح ہو جائے اور ہر طرف سے آپ کے لیے جناب والا پیغامات آنے لگ جائیں اور ہر طرف سے خوشی خوشی آ جائے، تو اللہ کو نہیں بولنا، سب سے پہلے آپ نے بارگاہ رب العزت میں اپنے پچھلے جو کوئی مسائل تھے، جو بارگاہ رب العزت میں کوئی ایسی آپ سے بھول چوک ہو چکی تھی، سب سے پہلے وہ کہیں پروردگار اتنا تو نے کرم کیا، میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، میں نے تو وہ کام نہیں کیا جو تو چاہتا تھا، لیکن تو نے وہ کر دیا جو میں چاہتا ہوں۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا ہو سکے اتنا ہی کم ہے۔ اب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ میں نے وہ نہیں کیا بارگاہ رب العزت، یا اللہ تیری بارگاہ میں جو تو نے کہا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر وہ کام کیا جو اللہ نے کہا تھا۔ جی جی، اب یہ سبق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمام امت کو، ٹھیک ہے، یعنی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جا رہی ہے اور سبق ساری امت کو عطا فرمایا جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 پہ آ جائے کہ یہ دشمن جب زیر تلوار آ جائے تو اس کو چھوڑا کیسے جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کو پروٹوکول کیا دیا جاتا ہے۔ وہ بوڑھا جب شیر ہو جاتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے شکاری جناب والا شکار چل پھر رہا ہو تو وہ کچھ نہیں کرتا، وہ بوڑھا ہو گیا نا اب۔ لیکن جب انسان کے پاس طاقت ہو، دشمن زیر تلوار آ گیا، اب یہ فتح مکہ کا دن جب آتا ہے تو یہ اس لیے آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دشمن کو چھوڑا تھا، حالانکہ آواز آ چکی تھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو جنہوں نے 21 سال تک ہمیں ستایا۔ لیکن پیچھے سے آواز آتی ہے الیوم یوم الملحمہ، نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ملحمہ نہیں، مرحمہ۔ واہ وہ مرحم آپ وہ دوسرے ہاتھ سے مرحم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، تو اس واقعہ سے
کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال ساتھ میں ہی ایڈ کرتے ہوئے آگے گزر جائیے۔ آپ دیکھیں جی، مسلمانوں کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہم نے کب دہشت گردی کی ہے؟ جی جی، ہمیں تو مکے سے نکالا گیا، ہم آرام سے نکل آئے۔ وہاں پہ ہم پہ ظلم کیا گیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہاں پہ ہمارے صحابہ کرام جو ہیں ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا کر مارا گیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت سمیہ کو جناب والا اتنی دردناک شہادت کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمار بن یاسر کو مارا گیا، ہم نے کچھ نہیں کہا، حضرت یاسر کو۔ اس کے بعد جناب والا حضرت ابو بکر کو مکے کے چوک میں مارا گیا، حالانکہ مکے کے سردار تھے وہ، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب والا مکے کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے تھے تو اوپر اوجری اونٹ کی رکھ دی جاتی تھی، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ہم تو آرام سے نکل آئے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لے تاریخ اسلام اٹھا کے، کچھ بھی نہیں کہا، آرام سے نکلے ہیں، وہ بھی رات کی تاریکی میں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نکل گئے تو پیچھے کون پڑا؟ ٹھیک ہے، دشمن پڑ گیا پیچھے۔ بھئی ہم آرام سے نکل گئے تو جانے دو، پیچھا کیا۔ پھر اب آرام سے جا کر مدینے میں بیٹھ گئے، وہاں پہ جا کے اپنا جناب والا نظام قائم کیا، تو وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا۔ جب دشمن تلوار لے کر ہمارے دروازے کی طرف آ گیا، اب تو سوال غیرت کا آ جاتا ہے نا جی۔ جی جی، اب وہ آیا ہے تو پھر ہم نے تلوار اٹھائی ہے، پھر اللہ نے کہا نہ چھوڑو بھی، اب نہ چھوڑو۔ پھر ہوئی ہے ہماری پہلی جنگ بدر۔ جنگ بدر ہم نے مکہ میں جا کے نہیں کی، مکہ والے آئے ہیں، ہم نے تو روکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم کرتے تو ہم مکہ میں جاتے نا، وہاں پہ جا کے کرتے، لیکن وہ آئے ہیں تو پھر ہم نے روکا ہے۔ ہمیں کیوں دہشت گرد لوگ کہتے ہیں؟ دہشت گرد تو تب کہتے ہیں کہ جب ہم نے کسی پہ حملہ کیا ہوتا، ہم نے تو حملہ کیا ہی نہیں۔ ہم تو یہ دیکھیں، اسی پہ فتح مکہ کی طرف میں آ رہا ہوں، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں سے ایک سوال ایسا تھا جو انہوں نے جناب والا اپنی طرف سے ایک رکھا کہ نمبر 1 پہ کہ جو بندہ، ویسے تو سوالات کئی انہوں نے کیے، یعنی کہ کئی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی فیصلے کروائے۔ ایک فیصلہ جو تھا وہ صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزر رہا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کا آ گیا تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ فیصلہ کتنا مشکل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کر دیا۔ حالانکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، حضور یہ کیا ہو رہا معاملہ؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو ہو رہا ہے۔ یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے معاہدوں پر دستخط کر دیے، یہ لفظ ہے کہ سرکار نے کیا کر دیے؟ دستخط کر دیے۔ اب جو کہتے ہیں کہ سرکار لکھنا نہیں جانتے تھے تو وہ دستخط کیسے کر دیے؟ یہ بھی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اگر سرکار نے نہیں لکھا تو سرکار نے اپنی وجہ سے نہیں لکھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز جانتے ہیں۔ بہرحال آگے چلیے، تھوڑا سا یہ سوالات اب آتے جائیں گے، اگر ان کی طرف نقاط کی طرف جائیں گے تو بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام معاہدات پر دستخط کر کے انہیں کہہ دیا جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلتے ہیں، جیسے ہی صحابہ اکرام نے اپنی سواریوں کو لیا اور وہ جو ساتھ لے کے گئے تھے جانور ذبح کرنے، حالانکہ حج میں ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے پہ ہی لے گئے تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس تو جناب والا جانور ہے جو ہم نے ذبح کرنے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی چلنے لگے واپس تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب جو درمیان میں وہ لوگ تھے، ابھی کمزور ایمان تھا، وہ کہنے لگے دیکھیں جی خوشخبری سنائی جا رہی ہے فتح کی، جہاں تو ہم ویسے ہی رہے ہیں، ہمیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں اندر تو آپ کو نہیں آنے دینا، تو ہم تو اندر بھی نہیں جا سکے، ہم تو عمرہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ فتح کس چیز کی ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ امتی اسی وقت حال کو دیکھتا ہے لیکن نبی مستقبل کو دیکھتا ہے، کہ یہ انا فتحنا لک میں جو فتح آ رہی ہے یہ کب کی آ رہی ہے اور کس وقت کی آ رہی ہے۔ نمبر 2، میں نے دشمن کے بارے میں بات کی، سب سے بڑا پیغام آج کے دور کے اندر ہمارے ہاں دشمنی عروج پہ ہے، ہر کوئی کسی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو جناب جب عدالتوں کے چکر لگا کر سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ہارنا ہے، وہ تو آپ ہار گئے، تب جا کے ہاتھ ملایا تو کیا ملایا؟ جب پتا ہے کہ اب یہ زیر تلوار آ چکا ہے، اب میں اس کو جو کروں کر سکتا ہوں، اسے مروڑ سکتا ہوں، اسے گرا سکتا ہوں،
اس وقت جو چھوڑنا ہوتا ہے، یہ ہے فتح مکہ کا سب سے بڑا سبق۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ دشمن مرد تے خوشی نہیں کرنی چاہیے تھی، دشمن کو چھوڑ دینا یہ فتح مکہ کا سب سے پہلا سبق ہے، معاف کر دینا یہ فتح مکہ کا دوسرا سبق ہے، اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ فتح مکہ کا تیسرا سبق ہے۔ اور چوتھا سبق جو فتح مکہ کا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر جاتے ہی جب فتح ہو گیا، سب کچھ ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو آواز بلند ہوئی وہ کیا خوبصورت تھی۔ آقا نے اس فتح کے موقع پر جس ہستی کو آواز دی وہ کسی سردار کو نہیں، بلکہ فرمایا آئین بلال، بلال کہاں ہے؟ جی حضور، فرمایا کعبے کی چھت پہ آ چڑھ جا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ چڑھ جا، غلام کے ساتھ حسن سلوک۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کے اوپر اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا، جو کہ ایک غلام تھے۔ کعبے کی چھت پہ بھی غلام کو چڑھا دیا اور اپنے پیچھے بھی غلام کو بٹھا لیا، تاکہ لوگوں کو فتح مکہ کے دن کا یہ اصول کا پتہ چل جائے، اگر کوئی نوکر ہو تو انہیں ساتھ ملایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، نہ کہ نوکر کو کہیں اور بٹھا دیا جائے اور خود کہیں اور بٹھا دیا جائے۔ یہ سبق ہیں فتح مکہ کے، اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، لیکن جو دو تین میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر اسی پہ عمل ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دن کتنا عجیب اور کتنا جناب والا عظمت والا دن ہے، جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنے سبق چھوڑ دیے۔ واہ واہ واہ، بہت پیاری گفتگو۔ ناظرین و حاضرین، یقیناً کئی الفاظ جملے جن سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگر میں ان شارٹ ورڈ آپ سے یہ کویسچن کروں کہ فتح مکہ کے جو اسباب ہیں ان میں سے چند جو ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی اس دن کے لیے کہ ہمیں مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلنا پڑا، اس کے حوالے سے چند جو اسباب ہیں وہ ہمارے ساتھ سب سے اسباب زیادہ نہیں، ایک ہی سبب بنا۔ جی دیکھیں کچھ شرائط طے ہوئی تھی کہ یہ شرائط جو ہیں یہ ہم نے ان کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو انہوں نے لکھا جی ہمارے حلیف کون کون ہوں گے۔ مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا بنی خزاعہ، اور مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا بنی بکر، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی بنی بکر پہ حملہ کرے گا تو مکہ والے اس کا ساتھ دیں گے، یعنی کہ اگر حضور بنی بکر پہ حملہ کر دیں تو مکہ والے اس کا ساتھ دیں گے، قریش مکہ۔ اگر کوئی بنی خزاعہ پہ حملہ کرے گا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معاملہ یہ طے ہونا تھا کہ نہ ہی مدینے والے بنی بکر سے لڑیں اور نہ ہی مکے والے بنی خزاعہ سے لڑیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ حفاظت سے رہیں۔ یہ جو تھا نا معاہدہ یہ توڑ دیا قریش مکہ نے، انہوں نے حملہ کیا بنی خزاعہ پہ اور ان کے 30 آدمیوں کو یا 23 آدمیوں کو انہوں نے مار ڈالا، اور مکے کے اندر حرم مکہ کے اندر بھی خون ریزی کی۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ بنی خزاعہ والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہوا تھا تو اب ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں بتائی، فرمایا یا تو ان کے جو قتل کیے ہیں جی ان کی دیت دی جائے، اور نمبر 2 پہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، اگر آپ نے دیت نہ دی تو پھر جو ہماری وہ شرائط تھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ 10 سال والی کہ 10 سال سے پہلے آپ جنگ نہیں کر سکتے، وہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو بنی خزاعہ ہے جی جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے ان کو آپ راضی کریں۔ تو قریش مکہ جو تھے انہوں نے کہا یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ان کے قتل کے بدلے دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، نہ ہی یعنی کہ تیسری بات کہ یہ جو بنی خزاعہ والے ہیں یہ بنی بکر کے ساتھ کچھ معاملات طے کر لیں، یعنی کہ یہ ساری باتیں طے کرنے کے بعد جب کچھ بھی نہ بنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو معاہدہ تھا وہ آپ نے توڑا ہے۔ مسلمان اپنے یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، اور وہ جو مشرک تھے انہوں نے اپنا وعدہ توڑا۔ سب سے مین وجہ جو تھی وہ یہی بنی کہ جب انہوں نے بنی خزاعہ پہ حملہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری فرما لی۔ بہت اچھے۔